یہ فضائل صرف ایک لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے سنایا جائے گا کہ ان کے شان اور عظمت کو سمجھا جائے، وہ اپنا عقیدہ بنایا جائے، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے یہ سمجھا جائے، یہ یقین ہو، اور اس کے بعد ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہوگا۔ یہ ایک معیار ہے، جب تک صحابہ کرام کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا وہ ہدایت حاصل نہیں ہو۔ یہ تو اللہ نے فرمایا ہے بھائی آمنو بمثل ما آمنتم بھی، اگر یہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح اگر کسی نے ایمان لایا تو اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان وہ ہدایت پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ صحابہ کرام نے نقش قدم سے ان کے منہج کو چھوڑ دے، اعراض کرے، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ آپ کے لیے کافی ہو، اس کے اوپر آپ پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا یعنی ہدایت کا معیار صحابہ کرام کے تحقیقات کو بتایا۔ اتنے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اوپر خوش۔ تو صحابہ کرام کے شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ تم کون ہوتے ہیں جو آخری زمانے میں آنے والے لوگ ان ہستیوں کو جنہوں نے اپنے سارے سب کچھ لٹا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بتایا، نبی علیہ السلام کی محبت کو حاصل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام حاصل کیا، اس کو برا بلا نہ کہو۔ پھر آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات قسم جس کے ہاتھ میں محمد کا جان ہے، نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد، فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر جو انہوں نے کھانا، کوئی غلہ، کوئی گندم، کوئی جو خرچ کیا ہو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے اس ضرورت کے موقع پر، دشمنیوں کے موقع پر، اس موقع پر جب اسلام کو ضرورت تھی اس موقع پر انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اس لیے میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، بلکہ کی تعظیم کرو، سے محبت کرو۔ جب تک اس سے محبت نہیں کرے گا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی دل سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور ان کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھ کر ان کے جو نبی سے محبت کے تو تقاضے تھے ان کو دیکھ کر اسی پہ چلنے کی اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔